الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ نیت کرتا ہوں پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعوذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ کی رضا پانے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے اور تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ نیت کرتے نا پیارے بھائی۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ انشاءاللہ کہہ دیجیے تاکہ آپ کی نیت جو ہے وہ پکی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں جہاں پہ یہ لیکچر بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ بالکل جو کلینک ہے میرا وہ گلی کے ساتھ ہے، تو گلی سے بعض اوقات نا لوگوں کے موبائل پہ کچھ چیزیں لگی ہوتی ہیں عجیب و غریب۔ میں ان چیزوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ اتنی مطلب ہمیں نفرت ہے کہ ہم ان چیزوں کا نام ہی نہیں لیتے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لیکچر میں یہ آواز آئے یا بعض اوقات یہ کہ چونکہ میری طبیعت ناساز ہے کافی دنوں سے، مجھے کھانسی مطلب بعض اوقات وہ خراش گلے میں ہوتی ہے، تو میں پہلے معذرت چاہتا ہوں حضور اگر اس وجہ سے آپ کو آواز میں سننے میں کوئی مسئلہ ہوا تو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ روڈ ہے، چونکہ روڈ سے ہر طرح کی گاڑی بھی گزرتی ہے، تو بعض اوقات اس طرح کا شور ہوا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت دنوں سے یہ ہم وزن اور ہم وزن طرزیں اور یہ وزن اور یہ استائیاں یہ مطلب بات چل رہی تھی، تو آج اس بات کو، اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں آخری بات کر کے۔ آج جن 3 ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اضافی استائیوں والے کلام، ہم وزن نعتیں یا ہم وزن طرزیں، اور تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہم وزن استائیاں۔ یہ جو ہم نے حمد باری تعالیٰ تیار کی نا، یہ اس کی ہم وزن استائیاں جو آج سے پہلے نہیں پڑھی گئیں، مشہور نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم سیکھیں گے۔ میں بہت جلدی اشارتاً آپ سے عرض کروں گا، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، مواد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اضافی استائیوں والے کلام کون کون سے ہیں؟ مشہور کلام ہیں، آپ نے سن رکھے ہوں گے، اور یہ ہم نے مشہور کلام ہی نکالے ہیں، اور یہ الحمدللہ 11 تعداد ہم نے 11ویں کی نسبت سے نکالی ہے۔
سب سے پہلا جو کلام ہم نے دیکھا اضافی استائیوں والا کلام، استائی کہتے ہیں شعر کی پہلی لائن کو سادہ لفظوں میں نا، اور یہ ایسی استائی جو نعت میں نہ ہو لیکن کلام میں پڑھی جائے، کلام میں مشہور ہو لیکن نعت کے اندر نہ ہو، یہ کلام جیسے عویس بھائی نے کلام پڑھا، مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، یہ ہے نا، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نعت جو ہے یہ بیسیکلی نعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضافی استائی جوڑی گئی ہے، ایک اضافی لائنیں جوڑی گئی ہیں، مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ تو یہ کلام آپ نے سنا ہوگا نا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے حضور۔ دوسری مثال، اے وجہ تخلیق کائنات، کیا خوبصورت کلام ہے، زمین و زمت تمہارے لیے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ جو استائی لائن جوڑی گئی ہے وہ ہے اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، بہت زبردست کلام ہے ماشاءاللہ، آپ نے سن رکھا ہوگا، پہلے بھی میں نے مثال دی، اشارتاً عرض کر کے میں آگے چلوں گا۔ میں تو عاشق ہوں نبی کا، فرحان علی قادری نے بچپن میں اس کو پڑھا تھا۔ اب یہ بھی نعت نہیں تھی بلکہ ایک اضافی استائی تھی جو نعت کے ساتھ جوڑی گئی، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سبحان اللہ، کیا زبردست استائی ہے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، کیا خوبصورت، جیسے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ جب سوچتا ہے نا بندہ، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے حضور، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، حضور زندگی کا سہارا مانگتے ہیں، مدینے کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں۔ دیکھیں محبوب کے بغیر، محبوب سے ملے بغیر، محبوب کو دیکھے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، دور دور کیا مطلب زندگی، یہ محبت کی الگ الگ کیفیات ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اصل میں یہ محبت والی باتیں نا تو بس وہ دل میں باتیں آ جاتی ہیں، بغیر کہے پھر آگے گزرا نہیں جاتا نا، کہ بعض اوقات تک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، پھر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، پھر ہم کبھی کبھی نا حاجیوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ جا رہے ہو تو میرا سلام کریں، یہ محبت کی کیفیات نا بدلتی رہتی ہیں، کبھی ہم کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ہواؤں کو کہہ رہے ہوتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، کبھی جو ہے وہ ہم صبا سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم حاجیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم خود پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم تصور میں بھیج رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ الگ الگ کیفیات ہیں۔ بہرحال چلیں، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، یہ ایک کلام تھا، یہ بھی کلام نہیں ہے، یہ کلام کے ساتھ اضافی استائی جوڑی گئی ہے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ اضافی استائی جوڑی گئی ہے، اور یہ جو ہے نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اب یہ نعت نہیں ہے، یہ ایک اضافی درود شریف مطلب ایک استائی کی صورت میں مطلب اس کو پڑھا گیا اور باقی نعتوں کے اشعار کو ملایا گیا۔ اسی طرح پکارو یا رسول اللہ اضافی استائی ہے، نور والا آیا، یہ نعت کا حصہ نہیں ہے، کتنی مشہور زمانہ کلام ہے نا، نور والا آیا نور لے کر آیا، یہ اضافی استائی ہے، یہ کلام کا حصہ نہیں ہے۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ استائی ہے۔ اسی طرح حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلام لکھا، کیا خوبصورت کلام ہے، وہ بھی انشاءاللہ کورس میں شامل ہے، سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ عویس بھائی نے اس استائی کو جوڑا، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا۔ اب یہ کیا ہے، یہ اضافی استائی ہے۔ اسی طرح جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب یہ اس کو اضافی استائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر بہت سارے کلاموں کے اشعار کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 11 کلام تھے، دیکھیں ہم نے صرف اس کو شراطہ نہیں دیکھا تو پھر بھی مطلب یہ تقریباً 9 منٹ کا لیکچر ہو گیا، ہم نے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ جو تو ہی مالک بحر و بر ہے، اس کی جو طرزیں ہیں، ہم وزن نعتیں ہیں، وہ تقریباً میں نے 4000 آپ کو بھیجی ہیں، 4000 سے لے کے 4500 ٹوٹل بھیجی ہیں، تو ان میں سے نا 26
جو آپ لوگوں نے ہی، آپ بھائیوں نے ہی بھیجی ہیں، ان میں سے 26 میں نے نکالی ہیں 26ویں کی نسبت سے نا۔ باقی یہ کم از کم آپ یوں سمجھیں کہ 800 کے قریب قریب نعتیں ہوں گی جو میں نے نعتیں آپ کو بھیجی ہیں نا، اس میں اس وزن کی نعتیں کم از کم کتنی ہوں گی؟ تقریباً کم و بیش نا، مطلب 500 سے 800 نعتیں تو ہوں گی۔ اب ان میں سے آپ بھائیوں کو مطلب یہ عرض کی گئی تھی کہ مطلب ڈھونڈے نکالیں، چلیں اس طرف نہیں آتے، شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ ہم وزن اس کی جو ہیں، ہم سب کے دلدار محمد، یہ میں لسٹ بھی آپ کو بھیجوں گا، اللہ پر نعت پاک کا نغمہ۔ اچھا میں اس کو تھوڑا ہلکا ہلکا پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو، یہ الگ الگ طرزوں والے کلام ہیں لیکن یہ اس کے وزن کے ساتھ ملتے ہیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب اس کو اللہ 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 لا الہ الا ہو، دیکھیں نا مل گیا نا۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشہور زمانہ کلام ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ۔ جی دیکھیں تھوڑا سا فرق پڑ گیا، چونکہ ہم طرز اس میں پڑھتے تو نہیں ہیں نا، صرف طرزوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پڑھا جا سکتا ہے، مطلب ممکن ہے پڑھنا۔ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری۔ اب یہ بالکل یہ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اب دیکھیں طرز میں، چونکہ ہم اس طرز میں پڑھتے نہیں ہیں نا، تو یہ تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، چونکہ میں نے اس لیکچر کی پہلے پریکٹس بھی نہیں کی، اب یہ ہاتھوں ہاتھی تیار کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو آپ میری طرز کی غلطیاں نہ نکالیے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طرز مل جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اس کو ہم 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو یہ بالکل فٹ بیٹھے گی، لیکن ہم نے صرف اشارتاً آپ کو عرض کر کے آگے چلنا ہے۔ اسی طرح صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے جی۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اللہ 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 لا الہ ہمیں صرف اشارتاً الا آپ کو عرض کر کے آگے چلنا ہے۔ اسی طرح صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے جی۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ، ٹھیک ہے جی۔ کعبے کے بدرود و جا تم پہ کروڑوں درود، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے۔
ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اب دیکھیں بہت زبردست کلام ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، میٹھا مدینہ، اب ہے نا کلام، اس کو اب اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیں نا کتنا زبردست یہ مطلب سلسلہ بن گیا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، تو ہی مالک بحر بر ہے، یا اللہ۔ اب دیکھیں یہ طرز مل رہی ہے نا، یہ مطلب لگا سکتے ہیں ہم اس کو، لگانا چاہیں مزید پریکٹس کریں تو یہ صحیح زبردست۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے جی حضور۔ اب یہ دیکھیں ساری طرزیں جو ہے نا، یہ 500 سے آپ کو 700-800 تک طرزیں ملیں گی، نعتیں ملیں گی، یہ ہم وزن یہ ہر ایک کی ہو سکتا ہے الگ الگ طرز ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نے جو حمد باری تعالیٰ تیار کی، اس کی 500 الگ الگ طرزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ ٹاپک ہم نے یہاں پہ کلوز کیا، آگے چلتے ہیں۔ تیسرا ٹاپک ہے، ہم تینوں ٹاپک ہے نا، یہ الگ سے میں آپ کو پھر اس کا نتیجہ کروں گا کہ یہ ہم نے اس پہ کیوں اتنی لمبی بحث کی، یہ سیکھنا ضروری کیوں تھا۔ آگے ہم وزن استعیاں جو ہے اس کی جو نئی ہم نے بنائی ہیں، صدقے میں تم پر، واری میں تم پر، میرے پیارے آقا ہو، 1 نمبر۔ 2 نمبر استعیاں یہ بھی ہم نے الحمدللہ پنجتن کی نسبت سے، پنجتن بھی ہمارے الحمدللہ، 4 یار بھی ہمارے، اللہ اللہ کیا شان ہے نا اہل سنت کے الحمدللہ۔ ہم مشری کے دیوانے، ہم عطار کے دیوانے، ہم داتا کے دیوانے، ہم اہل بیت کے دیوانے، ہم نبی نبی کرنے والے، ہم علی علی کرنے والے، ہم صدیق صدیق کہنے والے، ہم امیر معاویہ کا ادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے، ہم کیا مطلب جو اللہ رسول کے ساتھ جڑ گئے ہم اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی ہے، کوئی شخص ہے تو ہم اس شخص کے ساتھ جڑ گئے، کوئی پتھر ہے جس کے نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہو گئی، ہم اس پتھر کے ساتھ جڑ گئے، کسی درخت کی نسبت اللہ رسول کی نسبت سے ہو گئی، اللہ رسول سے کسی درخت کو پیار ہو گیا، ستون حنانہ ہے جس طرح، تو غالباً یہی نام ہے۔ تو ہم مطلب جو چیزیں اللہ رسول سے جڑ گئی نا، اللہ اکبر، جس شہروں کے نام اللہ رسول سے جڑ گئے ہیں، مکہ مدینہ، کتنا ٹھنڈ پڑتی ہے سینے میں نا، کلیجے کو ایسے سکون ملتا ہے، بندہ تڑپ رہا ہو کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی مطلب روڈ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی ہے، بندہ پریشان ہو گیا، جب مدینہ یاد آتا ہے تو وہ سبحان اللہ، مطلب مزہ آ جاتا ہے، کوئی غم نہیں رہتا، اللہ کی قسم اٹھا کے گئے۔ تو یہ تجربے کی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جب حضور کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جیسے دکھ ہی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان چیزوں کو محسوس کیا۔ آپ عاشقان رسول دیکھیں، عاشق رسول ہوتا ہی کون ہے؟ جس کو عشق سے نا گرمی ملتی ہے، عشق سے تجربہ ملتا ہے،
کبھی کبھی عشق جو ہے نا وہ جب اندر سے اٹھتا ہے نا ایسے مطلب رات کو کبھی مطلب آنکھ کھلتی ہے تو کیسی کیسی مطلب کیفیات ہو جاتی ہیں، دن کو کبھی کبھی انسان پھنس جاتا ہے جہاں پہ، تو ایسی مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا رحمت اللہ کے ہاتھ پکڑ کیسے نکال رہی ہوتی ہے، تو یہ کیفیات محسوس کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہوا ہم اس کے ہیں الحمدللہ۔ بات کہاں سے چل رہی تھی؟ صدقے میں تم پر، واری میں تم پر، ایک یہ مطلب استعی ہو گئی نا۔ آگے اللہ 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 لا الہ الا ہو، یہ تو ہم نے پڑھ لی نا۔ تو یہ 5 تن کی نسبت سے ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 5 تن کی نسبت سے ہم نے 5 استعیاں، 2 استعیاں ہو گئیں، ایک ہم نے تو سیکھی ہوئی تھی صدقے میں تم پر، واری میں تم پر، یہ آج سے پہلے کسی نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، نہ کسی نعت خواہ نے پڑھی ہے نہ کچھ، یہ پہلی نمبر جو ہے۔ دوسری نمبر اللہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ مشتاق بھائی اور اویس بھائی نے بہت شروع کے زمانے میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد آج تک میں نے کسی معروف نعت خواہ کی ریکارڈنگ میں نا اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں نہیں سنی۔ ہاں محافل میں یہ کلام اس طرز میں بعض اوقات بہت کم خیر پڑھا جاتا ہے، پہلے جب ہم بچپن میں تھے تو محافل میں پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، لیکن آج کل یہ اس طرز میں نا اتنا زیادہ عام نہیں ہے۔ تو معروف نعت خواہ تو خیر میرے خیال میں نے اس ریکارڈنگ نہیں سنی آج تک کہ کسی نے ریکارڈ کروایا، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی ہو۔ بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں۔ 3 نمبر مثال، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ اب دیکھیں میلاد کے کلام یہ ہے نا 8-10 کلام ہیں جو میں نے مثالیں بھی عرض کی ہیں پہلے، تو ان 8-10 مثالوں میں یہ ہیں کلام نا میلاد کے، تو یہ اب یہ استعی جوڑ دیں ساتھ، خود سے استعی بنا لیں۔ آ گئے سرکار دیکھو آ گئے سرکار۔ اب دیکھیں یہ سرکار، منٹھار، دلدار، لجپال، یہ ایک ہی وزن کے لفظ ہیں، یہ وسائل بخشش کے آخر میں نا نعرے لکھے ہوئے ہیں، تو ان نعروں میں آپ یہ لفظ جو سمجھیں کہ آپ اس کی جتنی مرضی استعیاں بنائیں، 100 استعیاں بنائیں، 150 بنائیں، یہ بن سکتی ہیں، ہمارے پاس اتنے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے۔ وسائل بخشش کے آگے جائیں، سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد۔ اب دیکھیں یہ جتنے ہیں نا سرکار، منٹھار، دلدار، دلبر، حضور، پر نور، یہ سارے کے سارے ایک ہی وزن ہے۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے دلدار میرے، آ گئے منٹھار میرے، آ گئے حضور میرے، آ گئے پر نور میرے، آ گئے سرکار۔ ٹھیک ہے جی حضور، یہ مطلب یہ اس طرح کہ آپ استعی بنا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور، اس سے پہلے میں نے کسی نعت خواہ کی آواز میں نہیں سنا، ہاں کسی نے پڑھی ہو مجھ تک نہ پہنچی ہو یا میں نے سنی نہ ہو، ایک الگ بات ہے۔ یہ جو استعی ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ٹھیک ہے، اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں یہ 5 استعیاں ہیں۔ اب یہ جو میں آپ کو اتنی لمبی بحث، آپ کو اتنی لمبی مطلب وزن ہم کر رہے ہیں 3-4 دنوں سے، اور یہ استعیاں اور یہ ہم وزن کلام، یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ 3 ٹاپک میں نے کلیئر کر لیے، پچھلا بھی ہے، ہم وزن نعتوں میں مزید نعتیں بھی ہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، سیر گلشن کون دیکھے، حال دل کس کو سنائیں، یہ مطلب مثالیں لکھ رہا ہوں نعت سرور، یہ الگ الگ طرزوں کو ملایا جاتا، بڑا زبردست مطلب کہ ماحول بنتا، لیکن میں نے صرف اشارہ کیا نا آپ کو کہ یہ مطلب طرزیں اس کو لگ سکتی ہیں۔ تو یہ کیا مطلب میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں 3 دنوں سے، یہ طرزیں لگ جاتی ہیں، وزن کیا ہوتا ہے، استعیوں والے کلام۔ اب میں ان کا نتیجہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو کچھ سمجھ گئے ہوں گے، ان کو نہیں سمجھ آئی میں ان کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے آپ کو نعت خواہ بنانا ہے، ایسا نعت خواہ نہیں بنانا کہ بس سن کے 4 نعتیں یاد کر لیں اور پھر آپ نے وہ محافل میں پڑھنی شروع کر دی۔ ہم نے آپ کو ایسا نعت خواہ بنانا ہے کہ آپ نئے کلام تیار کریں، ایسے کلام کہ جو آج سے پہلے کسی نعت خواہ نے نہ پڑھے ہوں، کسی محفل میں نہ پڑھے گئے ہو، کسی اس طرز میں نہ پڑھے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ کلام الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی ہوں گے، لیکن طرز اور انداز نئے ہوں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے کلام ہی ہوں گے اور مستند کلام ہوں گے۔ یہ نئے کلاموں سے مراد میں مطلب غیر مستند کلام یا آج کل کے لکھے جانے والے کلام جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہ لیجیے گا۔ میرا نئے کلام سے مراد یہ ہے کہ نئی طرزیں، نئے انداز کلام، الحمدللہ ہم انہی کلاموں میں رہیں گے، اور وہی کلام جو ہیں وہ عشق کی جان ہے۔ مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے نا، کوئی لکھ سکتا ہے ان کے مقابلے میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو یہ مطلب نئے کلام سے مراد میرا وہ لیا جائے کہ نئی طرزیں۔ اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نیا نعت خواہ بنیں، آپ ایک خوبصورت نعت خواہ بنیں، آپ نئے انداز کو اپنائیں، نئی طرزوں کو اپنائیں، نئی استعیاں لگائیں، اور کلام اب وہی پرانے پڑھیں۔
مطلب آپ ایک ناتخواں کی صورت میں آئے نا، آپ کسی ناتخواں کو کاپی نہ کریں، ہم آپ کو ایک الگ ناتخواں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی ناتخواں کے پاس بیٹھیں، 4 نعتیں یاد کر کے اس ناتخواں کی شاگردگی اختیار کر کے بس وہ اسی کے پیچھے چلتے رہیں۔ نہیں، مطلب یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب میری بات کو سمجھنے کی نا پازیٹیو لیجیے گا، نیگیٹو منفی نہ لیجیے گا، منفی پہلو میری بات کا نہ لیجیے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ الگ سے مطلب ماشاءاللہ ہم آپ کو اتنا کچھ علم دیں کہ آپ الگ سے بھی چلنا چاہیں تو چل سکیں۔ باقی کو کسی ناتخواں کے پیچھے چلتا ہے اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ شریعت کا پابند نہیں ہے، وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اس کے سر ڈھانپا نہیں ہوتا، اور وہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، گا رہا ہوتا ہے، تو خدا را اس سے دور رہیے گا۔ اور یہ میں اس طرف جانا نہیں چاہوں گا۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو یقین کریں کہ لوگ جب ان کے پاس نعت سیکھنے جاتے ہیں تو وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں الحمدللہ مرشد کریم نے قفل عطا کیا ہوا ہے نا، قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ، اور الحمدللہ ہم مرشد کی عطا کردہ یہ جو قفل مدینہ ہے ہم لگا کے رکھیں گے، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صرف میں اشارتاً آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ہوتا کیا ہے کچھ، میں چلیں بات چل نکلی ہے نا تو آپ سے عرض کر دوں۔ بہت سارے ناتخواں کو نہیں کہوں گا، ان کو کیا کہوں گا، مطلب میں لفظ نہیں، میرا گانے والا کہہ لوں گا ان کو، چونکہ ناتخواں کا تو ادب ہے نا، اور ان لوگوں کو ناتخواں نہیں کہتے۔ یہ مطلب شراب پیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں میں خود ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ شراب پینے سے میڈیکلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تجربے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ شراب گلے کو صاف کرتا ہے، لیکن لعنت بیچتے ہیں ہم شراب پہ، نہ شراب کی بو سونگتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں دیکھا، الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان ہے، شراب دیکھا تک نہیں، الحمدللہ، شراب کی بو کبھی نہیں سونگی، الحمدللہ، شراب ہاتھ میں کبھی غلطی سے بھی نہیں لیا، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ ایک قطرہ کسی دریا پہ گرے، دریا میں گرے، وہ دریا ثابت ہو جائے کہ شراب گلے کو صاف کرتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ لعنت بیچتے ہیں ہم شراب پہ، نہ شراب کی بو سونگتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں دیکھا، الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان ہے، شراب دیکھا تک نہیں، الحمدللہ، شراب کی بو کبھی نہیں سونگی، الحمدللہ، شراب ہاتھ میں کبھی غلطی سے بھی نہیں لیا، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ ایک قطرہ کسی دریا پہ گرے، دریا میں گرے، وہ دریا خشک ہو جائے، وہاں پہ جہاں پہ دریا تھا پانی خشک ہونے کے بعد گھاس اگے، اور وہ گھاس جو ہے وہ میں کاٹ کر اپنے گھوڑے کو کھلانا پسند نہیں کرتا۔ کیا زبردست فرمان ہے نا، پاک ہستیاں تو ایسی ہوتی ہیں نا، پاکیزہ، بالکل صاف ستھرے، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، مطلب یہ دیکھیں نا، یہ تو پاک ہستیاں ہیں نا، تو پاک ہستیوں کے فرمان بھی کتنے پاک ہیں نا، کتنے پاکیزہ، صاف ستھرے، کہ شراب سے نفرت کیا، شراب جس پانی میں گرے وہ پانی خشک ہو، وہاں پہ گھاس اگے، وہ گھوڑوں کو بھی نہیں کھلاتے اپنی، اتنی نفرت ہے، اور منہ میں شراب اور علی علی کے نعرے لگا رہے ہوں، اور جو ہے وہ منقبتیں پڑھی جا رہی ہوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی، تو ہم ایسے گانے والوں کے پاس، ایسے پڑھنے والوں کے پاس جائیں گے تو ظاہری بات ہے فیض تو نہیں ملے گا نا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر تو نہیں پڑے گی ہم پہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہم سے خوش تو نہیں ہوں گے نا۔ تو یہ عرض مطلب آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے ان لوگوں کے پاس مطلب پھر بہت ساری باتیں جی، ہارمونیم پہ، گانے باجوں پہ، یہ طبلوں پہ جب سکھاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ الحمدللہ میں آج تک کسی ایسے بندے کے پاس گیا نہیں ہوں، سننے میں آتا ہے، سنتے ہیں نا، جس طرح مطلب آپ میں سے کوئی بھائی بتا دیتا ہے کہ ہم فلاں کے پاس گئے تو یہ ہوا، تو اس طرح کی باتیں ہوئی۔ پھر معاذ اللہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے نا وہ اس طرح کا بندہ تھا، اور اس نے یقین کریں کہ اپنی بات پہ نا، مطلب میں اب وہ کہنا نہیں چاہ رہا، الاپ اس نے لیا، وہ بیٹھ کے نا آدھا گھنٹہ، وہ میں الاپ کی مخالفت نہیں کر رہا، میری بات کو مثبت لیجیے گا، الاپ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، بڑی پرسوز محفل تھی، تو اس نے الاپ لیا نا، جس کو کہتے ہیں نا مطلب یہ جو الاپ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، سمجھ گئے ہیں، تو وہ اس نے الاپ لیا اور الاپ ہی لیتا رہا، 5 منٹ الاپ ہی لیتا رہا۔ تو وہاں پہ ایک علامہ صاحب بیٹھے ہو، اس نے کہا اللہ کے بندے، ہم کلام اعلی حضرت سننے آئے ہیں، تم سے فرمائش کی، اور تم جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ صرف ہاں پہ لگا رہے ہو، یار ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے الاپ کو، ٹھیک ہے، تم لو، مناسب لو، حسن پیدا ہو نا، جس سے وہ حسن پیدا ہو۔ اب 5 گھنٹے ہم ہاں تو نہیں سن سکتے نا،
ہم نے تو عشق کی باتیں سننی ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق سننا ہے، یہ ان لوگوں کے سینوں میں عشق کی بوتلیں، عشق کے جام اڈھیلنے ہیں، تو عشق مطلب پلانا ہے لوگوں کو نا، عشق کے جام پلانے ہیں، عشق کی میں پلانی ہے، تو یہ ہاں مطلب یہ سمجھ نہیں آتی نا یہ کیا چیز ہے یہ. تو وہ وہاں سے اٹھا اور سوشل میڈیا پہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے وہ بکواسات کیے، وہ کفر بکے کہ میں تو یقین کریں کہ کان پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ ہو کیا اس بندے کو، یہ اچھا بندہ تو کل تک مسلمان تھا، آج اس کو کیا ہو گیا. یقین کریں مطلب یہ ایسا ہوا. تو یہ اس طرح کے پھر وہ احادیث کے غلط ریفرنس خود سے بنا کے وہ دیتا رہا، توڑ موڑ کے مطلب بہرحال یہ ہیں کچھ مسائل ہیں، کچھ نہیں ہیں، بہت سارے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ اکیڈمی شروع کی ہے، اور ان لوگوں سے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نعت سیکھیں، نعت ایک مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل آپ سیکھتے سیکھتے حرام میں نہ پڑ جائیں. یہ بعض اوقات پھر آپ کو ایک اور بھی عرض کروں کہ میں کیا عرض کروں، قفل مدینہ بہتر ہے، باتیں کھل گئیں تو پھر مناسب نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناء بہت ادب والی ہے، تو ہم الحمدللہ ادب کے دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کے، اللہ رسول کی جو حدیں لگائی ہیں نا ان حدوں میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم عشق کی باتیں کریں گے، عشق کی باتیں سنیں گے، نعت خوانی کریں گے، نعت خوانی سنیں گے، نعت خوانی سکھائیں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے آپ کو ایک نعت خواں بنانا ہے، ٹھیک ہے، بات کسی اور طرف نکل گئی. تو نعت خواں ہم نے بنانا ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں کہ یہ اپنے پاس اہم وزن نعتیں لکھ لیں، یہ 50، 500، 600، 700 جتنی بھی آپ کو ملتی ہیں آپ لکھ لیں، اور اس کے اوپر یہ لکھیں اس کا یہ وزن ہے. اب جیسے دیکھیں نا اویس بھائی نے کلام پڑھا، اے وجہ تخلیق کائنات، زمین و زماں تمہارے لیے. اب زمین و زماں پرانا کلام نکالا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پرانا کلام، نئی استائی اور نئی طرز کے ساتھ پڑھا، تو آج سنیں تو ایسا مطلب مزہ آتا ہے نا الحمدللہ. جیسے کوئی نیا کلام پڑھا جا رہا ہے، ایک نئی مطلب اس میں جذبہ، ولولہ، شوق، محبت، وہ تو آنسو، وہ گریا، وہ رقت، مطلب سارا کچھ ایک نئے سرے سے مطلب اس سلسلہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ بھائیوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو 700، 500، 200، 100 جتنی بھی آپ نے ہم وزن نعتیں نکالی ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے. جیسے 100 نعتیں ہیں، 100 نعتوں کی لسٹ میں، جیسے مثال کے طور پہ یہ نعت 98 نمبر پہ یہ نعت ہے، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا. اب آپ نے دیکھا کہ مدنی چینل پہ یا کسی معروف اچھے نعت خواں نے اس کو ایک نئی طرز میں پڑھا، تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی یہ جو 100 نعتیں ہم وزن لکھی ہے، اسی میں سے 98 نمبر نعت کی یہ طرز نہیں آئی ہے. اس کا مطلب ہے اس 100 کی 100 طرزوں پہ، 100 کی 100 نعتوں پہ یہ طرز نئی جو آئی ہے یہ لگ سکتی ہے. آپ کیا کریں، آپ اس کی ایک استائی بنائیں، آپ اس کی ایک استائی، ایک لائن بنا کے اس طرز کو آپ کسی اور نعت پہ لگائیں، کسی اور نعت پہ لگا کے آپ اپنے علاقے میں اس نعت کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ ایک نئے نعت خواں کی صورت میں سامنے آئیں گے، اور وہ نعت اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی نے نہ پڑھی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، میں نے بہت کھل کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ نعت خوانوں کو تو میری باتیں پوری طرح سمجھ آ گئی ہیں، جو نئے پڑھنے سننے والے ہیں ان کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بار بار نا آپ سے کو، جس طرح مثال کے طور پہ دیکھیں میٹھا مدینہ دور، کتنا زبردست کلام ہے نا، اللہم. اب یہ دیکھیں یہی طرز لگ رہی ہے کہاں پہ لگ رہی ہے، یہ کلام ہم پیچھے دیکھتے ہیں، سحر گلشن کون، دیکھیں کیا زبردست کلام ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ابھی ایک نیا بنا کے دیتا ہوں، ابھی ہاتھوں ہاتھ، یہ آج سے پہلے میں نے بھی نہیں پڑھا، ابھی میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ بناتا ہوں. ابھی سحر گلشن کون دیکھے، کیا زبردست کلام ہے نا الحمدللہ. سحر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سورج جنت کون جائے، ارے کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. حضور کا در چھوڑ کر جنت کون جائے گا بھائی، نہیں جانا ہم نے جنت. جنت میں جائیں گے تو آقا کے ساتھ جائیں گے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ ہے نا وہ جگہ سب سے خوبصورت ہے، کائنات کی سب سے اچھی جگہ ہے. آج حضور مدینے میں تو مدینہ اچھا، کل جب مدینہ اور یہ دنیا مطلب جو ہے نا وقتی طور پہ جو مطلب ایک قیامت کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد حضور کہاں ہوں گے، حضور جنت میں ہوں گے، تو پھر جنت افضل ہوگی. آج جنت افضل نہیں ہے. آج کہاں کون سی جگہ افضل ہے، جہاں پہ حضور ہے. حضور آسمان پہ ہوں تو حضور آسمان افضل، حضور زمین پہ ہوں تو زمین افضل، حضور جنت میں ہوں تو جنت افضل. اب حضور مدینہ شریف میں نا، تو اب کائنات میں مدینہ شریف سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے. تو کل جب حضور مدینے جنت میں ہوں گے نا، جنت الفردوس میں، تو پھر جنت الفردوس میں سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. ہم نے تو ابھی جنت نہیں جانا، ہم نے تو اپنے مدینے میں جانا ہے، اپنے آقا کے پاس جانا ہے. تو جب حضور جنت میں چلیں گے تو حضور کے دامن میں چھپ کے انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے، حضور کے کرم سے، حضور کی مہربانیوں سے، حضور کی شفقتوں سے انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہی ہمیں حضور ہی لے کے جائیں گے. ہماری کیا اوقات کہ ہم جنت جیسے نہ اعمال ہیں نہ کچھ معاملات ہیں ایسے.
تو حضور ہی انشاءاللہ لے کے جائیں گے. ہم نے حضور کے پاس مدینے جانا ہے اور پھر حضور ہمیں جہاں لے کے جائیں اپنے پاس رکھیں, اپنے قدموں میں سلائیں. وہ کہتے ہیں نا ہو میسر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مانگتا ہے نا, شاعر مانگتا ہے کہ مجھے آقا کی نگری میں گھر چاہیے, ہو میسر زمیں پر یا زیر زمین, مجھ کو آقا کی نگری میں گھر چاہیے. تو ہم نے حضور مدینے جانا ہے. بہرحال چلیں بات وہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں, بات نکل جاتی ہے. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. میں نئی استائی کے ساتھ ایک طرز کے ساتھ ملاتا ہوں, ابھی آپ یہ دیکھیں پڑھ لیجئے گا. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اللہ اللہ اللہ. اسی استائی کے ساتھ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے یا ساری گلشن کون دیکھے, یہ اسد بھائی کی طرز ہے, میٹھا مدینہ دور ہے. تو یہ دیکھیں مل گئی ہے نا, بن گئی ہے نا. اب ہم یہ چاہتے ہیں آپ کو استائیاں بھی بتائیں, ہم وزن کلام بھی بتائیں, اور ساتھ سمجھائیں کہ استائیاں لگا کے کس طرح نئے کلام بنائے جا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی کلام ہیں نا, یہ اس طرز میں نہیں پڑھے گئے, آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے, معروف نہیں ہے یہ کلام. آپ اپنے علاقے میں مشہور نعت خواں بنیں, آپ اپنے علاقے میں جانے پہچانے نعت خواں بنیں, آپ ایسی ایسی خود سے استائیاں بنائیں, آپ ایسی ایسی طرزیں خود سے بنائیں, اور آپ اپنے علاقے میں یہ کلام پڑھیں. ٹھیک ہے, وہ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. پہلے ہم نے آپ کو سمجھایا 11 کلاموں کی مثالیں دے کے کہ کس طرح اضافی استائیاں لگا کے کلام پڑھے گئے اور مشہور ہو گئے. جس طرح مشہور ترانہ ہے نا, یہ میں نے جلدی جلدی پڑھا ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نور والا یا ہے. اب یہ 11 کلام کی جو مثالیں دی ہیں نا, یہ اضافی استائیاں لگا کے مشہور ہوئے ہیں. یہ کلام کچھ اور تھے, اضافی استائیاں لگا کے طرزیں بنا کے یہ الحمدللہ ان کو شہرت ملی ہے ان کلاموں کو. اچھا, یہ پہلا موضوع ہمارا یہ تھا کہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ کس طرح مطلب یہ اضافی استائیاں لگا کے کلام پڑھے اور یہ مطلب مشہور ہوئے. 11 کلام کی میں نے مثالیں آپ کو دی. اس کے بعد ہم وزن نعتیں آپ کو بتائیں, 26 نعتیں تقریباً کم و بیش. 18 پہلے تھی, 16 تھیں, پھر 2 کلام مزید بتائے گئے, پھر 26 یہ بتائیں 26ویں کی نسبت سے. تو یہ کلام ہم وزن ہے. اس طرح کے 500-600 کلام آپ ڈھونڈ کے اپنے ڈائری پہ لکھیں, اور پھر آپ استائیاں لگا کے اپنے علاقے میں نئی نئی نعتیں پڑھیں. جیسے کشمیر کے کچھ اسلامی بھائی ہیں ہمارے ساتھ, انڈیا کے کچھ اسلامی بھائی ہیں ہمارے ساتھ, باب المدینہ کراچی کے ہیں, مدنی چینل پہ آنے جانے والے اسلامی بھائی ہیں. تو آپ یہ ان کلاموں کو نا نیا رنگ دیں, ایک نئی استائیاں لگا کے نئی طرزوں کے ساتھ کریں. پھر ہم نے طرزوں کا آپس میں ملاپ کس طرح ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا. اچھا, یہ 2 ٹاپک کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کیا. تیسرا جو ہے ہم وزن استائیاں میں نے آپ کو خود سے بنا کے دی ہیں, اور یہ معروف نہیں ہے. آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار, یہ میں نے خود بنائی ہے. آج سے پہلے نہ میں نے کسی سے سنی ہے اور نہ کسی اور نعت خواں نے اس طرح پڑھی ہے. صدقے میں تم پر, واری میں تم پر, میرے پیارے آقا. یہ میں یوں ویسے بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں میں نے لکھ دی. یہ غیر شرعی نہیں ہے, اور دارالفتہ نے اہل سنت سے میں نے پوچھا اس کو, یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا چلے آپ کو بھی بتا دیتے ہیں. اب یہ کوئی دیکھیں میں نے خود سے بیٹھے بیٹھے بنائی ہے, تو اب یہ کسی معروف نعت خواں تو نہیں پڑھی ہوگی نا. اچھا, اسی طرح اللہ اللہ لا الہ الا ہو, یہ تو چلے معروف ہے کچھ پہلے دور عرصے میں. آج کل یہ اتنی معروف نہیں ہے اس طرز میں نا, آپ نے ہو سکتا ہے کہ نہ سنی ہو کسی معروف نعت خواں کی آواز میں. تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں, نئی کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ آ گئے منٹھار, آ گئے دلدار, آ گئے سرکار, یہ میلاد شریف کے مہینے میں آپ یہ اس کو مطلب نعروں کی صورت میں, اور یہ مطلب یہ جھمانے والے انداز میں, ماحول بنانے والے انداز میں اس کو مکس کر کے مختلف اشعار کو پڑھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, یہ مطلب میں نے آپ کو درود شریف کی ایک استائی دی, اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ میلاد کے کلاموں میں, جھومنے والے کلاموں میں آپ کے پاس تقریباً 18 کلام پہلے تھے, 26 کلام اور دے دیے. تو یہ کتنے کلام ہو گئے؟ تقریباً 44 کلام ہو گئے نا.
تو یہ کم و بیش تقریباً 50 کے قریب ہو گئے. 5-6 کلام آپ ادھر سے ڈھونڈ لیجیے گا, جو باقی بھائیوں نے بھیجی ہے نا ان میں سے آپ ڈھونڈ لیجیے گا. تو یہ 50 کلام کم و بیش آپ کے پاس ہے. آپ ایک نئی خوبصورت سی استائی بنائیں, یا انہی 5 استائیوں میں سے 5 تن کی نسبت سے میں نے 5 استائیاں آپ کو دی ہیں, ان میں سے آپ ایک استائی لیں یا خود سے بنائیں, اور ان 50 کلاموں میں سے آپ اشعار نکالیں. اشعار نکال کے استائی لگا کے آپ ان 50 طرزیں جو الگ الگ طرزیں ان طرزوں میں پڑھنا چاہیں, یا اسی طرز پہ اللہ 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 ٹھیک ہے اس طرز پہ پڑھیں. آپ اپنے علاقے کی ایک مشہور نعت خود سے بنائیں حضور. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو پڑھیں من و ہن آپ وہی پڑھیں اور اسی پہ رہیں اور پتہ چلے مہینے بعد ہم نے 4 نعتیں سیکھی ہیں. نہیں, ہم آپ کہتے ہیں ہم آپ کو ہزاروں نعتیں سکھائیں گے, ہم آپ کو بیسک گر کی باتیں بتائیں گے, ٹپس بتائیں گے. ایسی آپ سیکھ کے خود سے کام کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے حضور. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس ٹاپک کو آج ختم کرتے ہیں. ہم وزن اور استائیاں اور یہ سارا کچھ یہ جو کلاموں کو طرزوں کو آپس میں مطلب مکس کیا جاتا ہے, یہ آج کے بعد اس پہ مفصل بات نہیں ہوگی نا. یہ 3-4 دن سے بات ہو رہی ہے, آج 4-5 ریکارڈنگز کی صورت میں بھی آپ کو بھیجی جائے گی. تو اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے, ضروری سوال, غیر ضروری سوالات مت کیجیے گا. صرف وزن استائی اور طرز کے بارے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو صرف اور صرف ضروری سوال, وہ بھی لکھ کر, زبانی نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرسنل میں میسیج کرتے ہیں, پہلے 5 منٹ معذرت کرتے ہیں جی کہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا, کر رہے ہیں, اس کے بعد آدھے منٹ کا سوال کرتے ہیں, میرے 6 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں. تو حضور لکھ کر آپ نے سلام کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا چاہتے ہیں دروشی لکھ لیں, تو نہیں لکھنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے. سلام کے بعد آپ ڈائریکٹ اپنا چھوٹا سا مختصر سا سوال بنائیں تاکہ میں آپ کو 2-4-5 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں. آج ہم ایک نیا کلام بھی شروع کرنے والے ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں آپ سے عرض کروں گا. ابھی یہ ہے کہ فی الحال آپ کو یہ کام ہے کہ آپ نئی استائیاں لگا کے نئے کلام پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں طرز اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہے, طرز میں ڈگمگا جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تلفظ میں غلطی ہوتی ہے, ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے, تو میں غلطیاں آپ کی نہیں نکالوں گا بلکہ نظر انداز کروں گا. اصل مقصد ہمارا صرف طرز کی گرفت کو پکا کرنا, وزن کو سمجھنا اور نئی استائی لگا کے نیا کلام بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے حساب سے استائیاں لگائیں, کلام بنائیں اور مجھے رات تک سنا دیں. رات کو 10 بجے انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایسا زبردست مشہور زمانہ کلام سننے کی سعادت, سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں, 5,000 نعتیں, 100 سے زائد درود و سلام, 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں, 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیکہ یا نور الہدی السلام علیکہ.